हेलो दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे कई सालों से इसराइल और फ़लस्तीन आपस में शदीद जंग लड़ते आ रहे हैं, जो कि पिछले 75 साल से ये सब चलता आ रहा है। तो दोस्तों, आपने कभी इतना पुरानी और ना ख़त्म होने वाली जंग के बारे में जानने की कोशिश की है, या कभी सोचा है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, या इन दोनों कंट्रीज के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही। तो दोस्तों, आइए हम इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, जंग अजीम अव्वल से पहले फ़लस्तीन उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था। उस वक्त के फ़लस्तीन में ज़्यादातर मुस्लिम्स, उससे कम क्रिश्चियन और बहुत ही कम तादाद में ज्यूज रहते थे। दोस्तों, बाकी ज्यूज मशरकी यूरोप और सेंट्रल यूरोप में रहते थे। 19th सेंचुरी में ज्यूज यूरोप और अमेरिका से हिजरत करते हुए उस्मानिया सल्तनत में दाखिल हुए। इसके पेश नज़र 1860 से 1880 तक ज्यूज पूरी दुनिया से इमिग्रेट करके इधर आन पहुंचे। दोस्तों, ये यहूदी अपनी हजारों साल पुरानी तारीख के मुताबिक पैलेस्टीन में रहने के लिए आ रहे थे, ताकि यहाँ पर अपने मजहबी मकासद हासिल कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे जेविश नेशनल फंडिंग का नाम भी दिया गया। इसका मेन मकसद उस्मानिया सल्तनत के फ़लस्तीन में लैंड को परचेज करना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये यहूदी इतनी बड़ी तादाद में आखिर इमिग्रेट क्यों हुए, और उनको दुनिया के दूसरे हिस्से से इधर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि रशिया में एक बड़े पैमाने पर ज्यूज का कत्लेआम किया गया, ताकि उनकी नस्ल कुशी की जा सके। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने ज्यूज की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को भी कत्ल करवाने की कैंपेन चलाई थी, जिसकी वजह से पूरे यूरोप और रशिया से ज्यूज उस्मानिया सल्तनत में दाखिल होने लगे। दोस्तों, वैसे तो इनकी हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है, लेकिन हम इसकी अहम तरीन और मेजर हिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों, 1945 में जब ज्यूज की इतनी बड़ी तादाद फ़लस्तीन के बॉर्डर पर आन पहुंची, तो फ़लस्तीन के लोगों को बहुत तशवीश हुई कि इतना ज़्यादा ज्यूज को इंटर नहीं करने देना चाहिए। अब क्योंकि फ़लस्तीन एक अलग वतन ना था, उस पर उस्मानिया सल्तनत का पहले कब्जा था, और उससे ब्रिटेन ने ये इलाका छीन लिया था। तो मुस्लिम्स बेबस हो चुके थे और ज्यूज फ़लस्तीन में दाखिल हो गए। उन्होंने आते ही फ़लस्तीन में अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत 6% लैंड परचेज कर लिया और अपनी सेटलमेंट और रिहाइश के लिए घर खरीदने लगे। दोस्तों, ये सब चलता रहा और 1947 तक उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स पार्टीज बना ली और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपनी पॉपुलेशंस क्रिएट कर ली, जिसके फ़ौरन साथ ज्यूज ने ब्रिटेन से 2 स्टेट्स की डिमांड की, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 29 नवंबर 1947 में रेजोल्यूशन 181 पेश किया। इसके मुताबिक यहाँ पर 2 स्टेट्स बनेगी, एक फ़लस्तीन और दूसरी इसराइल जेविश स्टेट। जबकि जेरूशलम एक सेंसिटिव रिलीजियस सिटी है, इसलिए यूनाइटेड नेशन अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर रखेगा और इसका कब्जा किसी भी नेशन को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये रेजोल्यूशन अभी पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई थी कि ब्रिटेन ने बोला कि आप लोग खुद से ये सब इम्प्लीमेंट कर लेना। अब मैं अपनी फौजें निकाल रहा हूँ, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाई जाती। अब दोस्तों, क्योंकि 2 स्टेट्स नहीं बनी थी, लिहाजा अभी तक सारा लैंड फ़लस्तीन ही था। तो अरब ने इसराइल के लोगों के साथ झगड़े शुरू कर दिए और यूं फर्स्ट अरब जेविश वार 1948 शुरू हो गई, जिसमें 5 मुस्लिम कंट्रीज ने फ़लस्तीन के साथ देकर इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी और ये 7 मंथ्स तक चलती रही। दोस्तों, इसराइल इसमें कामयाब हो गया और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन 181 के मुताबिक वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला का हिस्सा मुस्लिम्स के कब्जे में दे दिया गया, जबकि जेरूशलम अभी तक न्यूट्रल जोन था और इस पर यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस की सिक्योरिटी थी और बाकी सारा इलाका इसराइल होगा, जो कि फ़लस्तीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों, ये 1948 का साल चल रहा था कि पूरे फ़लस्तीन में ज्यूज की तंजीमों ने जबरदस्ती कब्जा शुरू कर दिया और ये कब्जा सेम उसी एरियाज पर किया गया जो कि यूनाइटेड नेशंस ने आर्टिकल 181 में दिया था। अब यहाँ पर इसराइल फ़लस्तीन की फर्स्ट वार 1948 का आगाज हुआ। इस वार में 1948 और 49 के दौरान तकरीबन 15,000 टाउन्स, सिटीज और विलेजेस पर इसराइली फोर्सेज ने कब्जा कर लिया, जो कि उस तकसीम के लीगल 2 स्टेट लैंड से बहुत ज्यादा रकबा बनता था। इस तरह सिर्फ 15 मंथ्स में इसराइल ने 78% फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया और मुस्लिम सिर्फ वेस्ट बैंक और गजा तक महदूद हो गए। दोस्तों, इस सारी जंग और लड़ाई के दौरान फ़लस्तीन से 7,50,000 मुस्लिम्स इमिग्रेट हो चुके थे, जो कि उर्दन, इजिप्ट, सीरिया, लबनान वगैरह में जाकर बसे। 15 मई 1948 तक इसराइल इस्टेब्लिश हो चुका था। अब यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 194 पेश की, जिसका मकसद फ़लस्तीनियन को हमसाया कंट्री से वापस फ़लस्तीन में लाना था, जो कि फेल रहा और फ़लस्तीनियन मुस्लिम्स को वापस नहीं लाया गया। दोस्तों, इन सब इवेंट्स के बाद इसराइल में 1,20,000 फ़लस्तीनी लोग मुस्लिम्स आबाद थे
اور ان کو 20 سال بعد اسرائیلی نیشنلٹی بھی دے دی گئی تھی۔ غزہ اسٹرپ پر ایجپٹ نے رول سٹارٹ کر دیا، جبکہ ویسٹ بینک کو جوردن نے سنبھال لیا۔ دوستو اس کے بعد اس پورے ایریا میں چھوٹے سکیل پر فائٹس چلتی رہیں اور بالآخر 1964 تک مسلمز نے پولیٹیکل پارٹی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO بنا لی، اور اس کے بعد الفتح کو بھی اسی سال بنا دیا گیا، جن کا مقصد فلسطین پر رول کرنا تھا۔ دوستو 5 جون 1967 میں ایک اور وار سٹارٹ ہو گئی، جس میں ایجپٹ، جوردن، سیریا اور لبنان نے پھر سے اسرائیل سے جنگ شروع کی، اور اس جنگ کا نتیجہ بھی فلسطینین کے لیے بہتر نہ نکلا۔ دوستو ہوا یہ کہ اس کے بعد اسرائیل نے بچ جانے والے سٹیز غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک، گولان ہائٹس اور سینائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا، اور اب 100% فلسطین پر اسرائیل قابض ہو چکا تھا۔ یہ جنگ صرف 6 دن جاری رہی اور اسرائیل نے حیرت انگیز طور پر یہ فتح حاصل کی۔ دوستوں مقبوضہ ویسٹ بینک اور غزہ میں اسرائیل نے اللیگل بلڈنگز اور ریزیڈینشل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع کر دی، جو کہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تھی۔ یہاں پر 7,50,000 جیوز نے اپنی کمیونٹیز بنا لیں، اور اس دوران اسرائیلی فورسز نے کسی بھی مسلم کو نہ چھوڑا جس نے تھوڑا سا بھی پالیٹکس یا پروٹیسٹ وغیرہ میں حصہ لیا۔ دوستو کیونکہ ان سب ایونٹس میں جیوز اور مسلمز کے درمیان انتہائی سخت اور نفرت انگیز حالات چل رہے تھے، اور کوئی بھی تھوڑی سی غلطی پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، لہٰذا ایک ہی کنٹری میں 2 نیشنز کا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ تو اس کے پیش نظر 1987 سے 1993 کے دوران غزہ میں حماس پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی، تاکہ ان اسرائیلی فورسز کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے۔ اس طرح ان سالوں میں اسرائیلی فورسز نے 1093 مسلمز کو شہید کیا اور 1,75,000 مسلمز کو غزہ میں اریسٹ کیا گیا۔ تو لہٰذا اب حالات انتہائی کشیدہ ہونے لگے، تو یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹیز نے اس کا سولوشن کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں 1993 میں اوسلو ایکارڈز ناروے میں منعقد کیا گیا، جس کے مطابق ویسٹ بینک اور غزہ کو واپس کر دیا گیا۔ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اسرائیل نے PLO کو تسلیم کیا۔ سینائی پیننسولا ایجپٹ کو ریٹرن کر دیا گیا، ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ویسٹ بینک کے 60% ایریا پر ابھی بھی اسرائیل قابض رہے گا۔ دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر 8 لاکھ جیوز نے اپنے گھر اور سوسائٹیز وغیرہ بنا لی تھی، اور یہ مسلمز کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوستو جیروسلم کو 2 حصوں میں ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایسٹ جیروسلم پر مسلمز کی حکومت ہوگی، جبکہ ویسٹ پہ اسرائیل قابض رہے گا۔ 1995 میں اسرائیل نے غزہ بارڈر پر فینس وال بنائی، تاکہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا مزید خطرہ کم کیا جا سکے۔ دوستو آئیے ہم ویسٹ بینک کی ڈیوائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو 3 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور مسلم کے ساتھ پھر سے ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ ویسٹ بینک کو دوستو 3 بڑے ایریاز میں تقسیم کیا گیا، A, B and C۔ دوستو ایریا A 18% ہوگا، جس پر پیلسٹینینز مسلم کا قبضہ رہے گا۔ ایریا B وہ لینڈ تھا جس میں کامن مسلم اور جوز کمیونٹیز رہتی تھی، لہذا اس کو جوائنٹ کنٹریز قابض ہوں گے اور دونوں کو قبضہ رہے گا، جو کہ مزید فائٹس کا سبب بن رہا تھا۔ جبکہ ایریا C 60% ہوگا، جو کہ مکمل طور پر اسرائیل کے انڈر رہے گا۔ تو دوستو اب اس بندر بانٹ کے بعد 7 سال تک خاموشی چھا گئی، اور سن 2000 کا وقت آ گیا جب اسرائیل کے پریزیڈنٹ ایریل شارون نے مسجد اقصی کو وزٹ کیا، اور تقریباً 30,000 اسرائیلی فورسز بھی جیروسلم میں داخل ہو گئیں۔ اس دوران پھر سے فائٹ سٹارٹ ہو گئی، 2 دن میں 200 مسلمز کو پھر سے شہید کر دیا گیا۔ اب کیونکہ ایسٹ جیروسلم پر مسلمز کا قبضہ تھا، تو وہاں پر اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر لیا اور مسلمز کو پورے سٹیز سے جلا وطن کر دیا۔ ایک بڑی سیپریشن وال بنا دی گئی۔ دوستو اس کے بعد مسجد اقصی میں مسلمز کی انٹری ختم کر دی گئی۔ اس کے فوراً ساتھ ہزاروں اسرائیلیز نے پھر سے اللیگل طور پر جیروسلم میں اپنے گھر اور سوسائٹی بنانا شروع کر دی۔ دوستو جب اوسلو ایکارڈز ہوا تھا تو ان وقتوں میں ویسٹ بینک اور جیروسلم میں 1,50,000 جیوز آباد تھے، جبکہ صرف 7 سال بعد یہاں پر 7 لاکھ جیوز کی پاپولیشن نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ اس کے بعد کافی زیادہ مسلمز کو مسجد اقصی میں 4 سالوں تک شہید کیا جاتا رہا۔ دوستو 2004 میں پھر یونائٹڈ نیشن نے مداخلت کی اور غزہ سے اسرائیلی فورسز اور 9,000 جیوز کو نکال لیا گیا اور مسلمز کو واپس کر دیا گیا۔ 2005 میں غزہ اور ویسٹ بینک میں مسلمز کے الیکشنز ہوئے، جہاں پر حماس نے الیکشن جیت لیے اور الفتح نے شکست کھائی، اور اس دوران بھی بہت سارے مسلمز مارے گئے تھے۔ ویسٹ بینک اور غزہ میں حماس کی گورنمنٹ شروع کی گئی تو 1 سال تک چلتی رہی، اور 2005 میں اسرائیل نے حماس کو ٹیررسٹ پارٹی قرار دے دی اور غزہ میں پانی، بجلی اور دوسری ترسیلیں بند کر دی اور غزہ کو بلاک کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ غزہ کے ایک ایئرپورٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ تو دوستو یہ سب ہوتا رہا،
اور اس کے بعد اسرائیل نے 2008، 2012، 2014 اور 2021 میں 4 مرتبہ حماس کے ساتھ جنگ کی، اور اس دوران اس نے کئی ہزار مسلم شہید کر دیے، جن میں سے اکثریت بچوں کی تھی۔ 2008 کی جنگ میں اسرائیل کی طرف سے فاسفورس گیس کو استعمال کیا گیا تھا، جو کہ انٹرنیشنلی طور پر بینڈ ویپن ہے۔ 2012 اور 14 میں اسرائیل نے جب جنگ کی تو اسرائیل نے 2200 مسلم شہید کیے اور غزہ کو ہر طرح سے مٹانے کی کوششیں کرتا رہا۔ دوستو 2021 کی فائٹس تک اسرائیل نے 5 لاکھ مسلمز کو جلا وطن کیا، 20,000 گھروں کو تباہ کیا، 5,000 لوگ مارے اور 11,000 لوگ زخمی کر دیے تھے۔ تو دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی 3 وجوہات جن کی بنا پر یہ جنگ پچھلے 200 سال سے چل رہی ہے اور اس کا فیوچر میں بھی سولوشن نہیں نکلنے والا، تو یہ وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، تقریباً 56 لاکھ فلسطینی جلا وطن کیے گئے۔ فلسطین کا مطالبہ ہے کہ ان کو واپس آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اسرائیل اجازت نہیں دیتا، جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور یہ ابھی تک ان سالوڈ ہے، لہٰذا یہ جنگ نہیں رکے گی جب تک اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ نمبر 2، یروشلم کو فلسطین کا حصہ بنا کر اس پر کیپٹل بنایا جائے، جو کہ اسرائیل نے ہمیشہ سے انکار کیا۔ نمبر 3، 1967 کی جنگ میں ویسٹ بینک نے اسرائیل کی بہت بڑی رہائشی انلیگل بلڈنگز بنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے 20% فلسطینی لینڈ پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس کو واپس کیا جائے اور بلڈنگز کو ختم کیا جائے اور فلسطین کو ان کا الگ وطن وہاں پر دے دیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ سولو کیے بغیر جنگ کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو دوستو یہ تھی اسرائیل فلسطین کی ہسٹری بیک گراؤنڈ کہ کس طرح جیوز انلیگلی طور پر فلسطین پر قابض ہوئے، مسلمز کو جلا وطن کیا اور ان کی زمینیں ہتھیا لیں اور ہزاروں مسلمز کو بے دردی سے شہید کیا تھا، جو کہ پچھلے 200 سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔